ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوست عزیزوں، ماہ ذوالقعدہ بڑی سرعت کے ساتھ اختتام کی جانب گامزن ہے، اور ماہ ذوالحجہ کی آمد ہے. ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ، اور حج اسلام کا 5واں عظیم الشان رکن ہے، جو تمام عبادات کا جامع بھی ہے اور تمام گناہوں کا ریموور بھی ہے. اللہ نے اس عبادت میں، اس رکن میں تمام ارکان کو جمع بھی فرما دیا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے، فوائد کثیرہ میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتلایا ہے کہ جو بندہ حلال مال کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سنت کے مطابق فریضہ حج ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. تو یہ اس کی عظمت بھی ہے. اور حج کی انفرادیت بقیہ عبادات میں سے یہ بھی ہے کہ باقی ساری عبادات جو ہے
وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پہ کی جا سکتی ہیں، لیکن حج کے لیے وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ مثلا نماز ہے، آپ نفلی نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ہے، رمضان میں تو روزے رکھنے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، جہاں بھی ہو آپ رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو ایک فرض زکوٰۃ ہے، نفلی صدقہ و خیرات ہے، جب چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ عبادات ہیں، لیکن حج یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ذوالحجہ کے علاوہ کسی اور مہینے میں ممکن نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی اور مدینے میں ممکن نہیں ہے۔ مدینہ مین شہر، مدینہ چونکہ شہر کو کہتے ہیں، تو کسی اور شہر میں حج کا فریضہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور کسی اور شہر میں بھی ممکن نہیں ہے۔ شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے جگہ اور وقت کا تعین فرما دیا ہے، اور ذوالحجہ بھی سارا مہینہ نہیں، اس کے مخصوص ایام ہیں جو ایام حج کہلاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ بھی سارا شہر نہیں، اس کی بھی مخصوص جگہ ہیں جنہیں اللہ نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ ہاں، بہت سارے اعمال و افعال ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اللہ نے حج رکھا ہوا ہے، کہ فلاں کام کرو گے تمہیں حج کا ثواب ملے گا، فلاں کام کرو گے تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ جیسے کہ نماز اشراق کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں اور بعض احادیث سے ملتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے یا کم از کم مسجد میں رہے اور وظیفہ کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، یا کوئی دین کی مجلس ہو، دین کی فہم کی بات ہو، کوئی معاملہ ہو، مسجد میں وقت گزارے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ کریم اسے حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اللہ نے حج اور عمرہ رکھا ہوا ہے، لیکن فریضہ حج کی ادائیگی مخصوص وقت اور مخصوص جگہ کے علاوہ کہیں بھی ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی فریضہ حج ادا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مدینہ منورہ جو ہے عظمت والے شہروں میں سے ایک شہر ہے، حرمین شریفین میں سے ایک حرم ہے، لیکن وہاں بھی فریضہ حج ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بھی حج کی ادائیگی کے لیے گئے تھے تو کہاں گئے تھے جی؟ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے تھے، آقا کائنات بھی وہاں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ہم جو جاتے ہیں نا، وہ تو ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے جو ہمیں کھینچ کے لے جاتی ہے کہ وہاں گئے ہوئے ہیں تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک جگہیں جہاں آپ چلتے رہے پھرتے رہے، وہ دیکھے بغیر واپس آنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ حج کے ارکان میں سے کوئی رکن مدینے میں ادا نہیں ہوتا۔ شاید بعض دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہاں 40 نمازیں پوری کرنا ایسے ہے اور وہاں ایسے ہے، ایسی کوئی حدیث میں بات نہیں ہے۔ مدینہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مدینہ سے پیار بہت ہے، اور مدینہ میں جانا یہ ہم جو ہے وہ محبت اور عقیدت کی بنا پہ لازم سمجھتے ہیں، لیکن فریضہ حج کی ادائیگی اور عمرے کی ادائیگی اگر ہوگی تو کہاں ہوگی؟ مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ تو یہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ اور یہاں میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حج مکہ کے علاوہ مدینے میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس ہے کہ یہاں کچھ مسلمانوں نے پاکستان کے اور ہندوستان کے کئی شہروں میں حج ادا کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ درباروں اور مزاروں پہ حج کیے جاتے ہیں، قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، مزاروں کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، اور وہاں مزاروں کے ساتھ موجود جو چھپڑ کا گندا پانی ہے اس کو آب زمزم سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے حج کر لیا ہے۔ اور کہنے والوں نے تو یہاں تک اپنی زبان کو بے لگام کر دیا کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ فلاں مدینے کی طرح ہے، فلاں مکے کی طرح ہے، فلاں بیت اللہ کی طرح ہے، اور فلاں ظاہری طور پہ کچھ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ ہی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی اس قدر جہالت ہے، اس قدر عقائد باطلہ جو ہیں
ان کی ترویج کی جا رہی ہے، اور ہمارے بیچارے دین سے نابلد اور دین سے دور لوگ جو ہیں، اللہ اکبر، وہ کھسٹتے چلے آتے ہیں اور جاتے ہیں بڑی عقیدت، اتنی عقیدت کے ساتھ شاید بیت اللہ نہ جاتے ہوں جتنی عقیدت کے ساتھ دربار اور مزار پہ حاضری ہوتی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو بیت اللہ میں پہنچ کے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں بیت اللہ پہنچ گیا ہوں، داتا دربار پہ 2 دیگیں چڑھا دو، میں خیریت کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہوں۔ اس قدر بد عقیدگی، اس قدر جہالت، اللہ ہمیں ایسی جہالتوں سے محفوظ فرمائے۔ مالک دین حنیف کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرما دے۔ اللہ حرمین شریفین کی رونقیں پھر سے بحال فرما دے۔ مالک وہاں پھر اس علاقے کو، حرمین شریفین کو پھر سے شاد اور آباد کر دے۔ سچی بات ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جب حالات یہاں دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سے کون سی ایسی کوتاہی ہو گئی، اور حقیقت میں ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، ہو گئی کہ مالک ہم سے ایسا ناراض ہوا، اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہی ہم پہ بند کر دیے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، میرا مالک ہم سب کو معاف فرما دے، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرما دے، اللہ بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے۔ میرا مالک ہم سب کو پھر سے وہاں جانا نصیب کرے، وہاں کی رونقیں پھر سے بحال ہوں۔ میرے بھائیوں، سچی بات ہے، یہ دیکھتے ہی کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اوپر ڈیٹ ڈالی ہوئی تھی، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 29 تاریخ پچھلے مہینے کی 29 تاریخ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور 2 ویڈیوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ایک جانب جرمنی کے اندر فٹ بال میچ ہو رہا ہے، اور ایک جانب بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور جرمنی کے فٹ بال میچ میں گیدرنگ اس قدر زیادہ ہے کہ کھوے سے کھوا چھل رہا ہے جناب، آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے وہاں گہما گہمی ہے، لیکن دوسری جانب بیت اللہ کے اندر چند لوگ ہیں، اور وہ بھی فاصلوں پہ کھڑے جناب ادھر ادھر پھر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کے سچی بات ہے دل انتہائی پہلے ہی پریشان ہے، اور زیادہ پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ بن کیا گیا ہے، امت مسلمہ کھو کہاں گئی ہے۔ اللہ ہمیں پھر سے اتفاق و اتحاد نصیب کر دے، مالک ہمیں شعور اور فہم نصیب فرما دے، اللہ ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں سے آگاہ ہونے کی توفیق نصیب کر دے، اللہ امت مسلمہ کو پھر سے وہی وقار نصیب فرما دے جو ہمارے اسلاف نے تیری فرما برداری کر کے حاصل کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، عرض کر رہا ہوں کہ ماہ ذوالحجہ کی آمد ہے، اور ذوالحجہ جہاں حج والا مہینہ ہے وہاں قربانی والا مہینہ بھی ہے، اور یہ حج، یہ قربانی، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ ان سب کا تعلق ایک عظیم المرتبت شخصیت کے ساتھ ہے، اور وہ عظیم شخصیت جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ وہ اولو العزم پیغمبر کہ جنہیں قرآن مجید میں، فرقان حمید میں مالک الملک نے، ذوالجلال والاکرام نے کئی ڈگریوں سے نوازا ہے، کہیں صدیق النبیہ فرمایا، کہیں جناب والا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ فرمایا، کہیں ان ابراہیم کان امتن فرما کر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کے برابر قرار دیا، کہیں قانتا للہ فرما کر ان کی فرما برداری کے چرچے فرما دیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے جب بھی ابراہیم سے کہا میری بات مان لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چوچرا کوئی چونکے چنانچہ نہیں کہا، بلکہ فوری طور پہ کہا اسلمت، اللہ میں تیرا مطیع ہو گیا، اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اور اس شعر کے مصداق ٹھہرے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اور کہیں میرے مالک نے شاکر لانعمہ کہہ کر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کے تذکرے فرمائے، کہیں ابراہیم الذی وفا فرما کر
جناب ابراہیم کی وفاداری کے تذکرے کیے، کہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم کہہ کر جناب ابراہیم کی نرم دلی اور بردباری کے تذکرے فرمائے، کہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب فرما کر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مالک کے سامنے گریہ زاری کے چرچے کیے، کہیں مالک الملک نے سلام علی ابراہیم فرما کر جد الانبیاء کی عظمتوں کو دوبالا فرما دیا، کہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم فرما کر اس عظیم المرتبت شخصیت کو پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ قرار دیا، اور کہیں جناب انتبع ملت ابراہیم فرما کر خاتم النبیین کو بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا، اور کہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ ابراہیم فرما کر ملت ابراہیمی سے روح گردانی کرنے والوں کو احمق ترین قرار دیا۔ اور میرے بھائیوں، کہیں میرے مالک نے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین فرما کر ملت ابراہیمی کا تعین فرما دیا کہ میرے ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو ایک اللہ کے فرما بردار اور توحید کے علم بردار تھے۔ یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی شان، ان کی عظمت، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہر جہت سے روشنی کا ایک مینار ہے اور ہم سب کے لیے شجر سایہ دار ہے۔ اور میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے آقا علیہ السلام کو وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ فرمایا آقا نے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ میری طرف دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے۔ اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سامنے آتی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار کھلی کتاب کے مانند سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت بیٹا دیکھا تو مشرک باپ کا بھی احترام کرتے ہوئے دیکھا، یا اباتی کی گردان کرتے ہوئے دیکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک ہے لیکن پھر بھی احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ جناب اپنے باپ کو تلقین کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان تک دین پہنچا رہے ہیں، ان تک عقیدہ پہنچا رہے ہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز یہ ثابت کرتا ہے کہ باپ مشرک بھی ہو پھر بھی اس کا احترام لازم ہے، باپ مشرک بھی ہو پھر بھی احترام لازم ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہاں باپ مسلمان ہو، باپ موحد ہو، باپ نمازی ہو، باپ نیک ہو، باپ اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہو، اور یہاں اولاد کہہ رہی ہوتی ہے ابا جی آپ کو عقل نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ باپ کو عجیب و غریب قسم کے ناموں سے بلایا جاتا ہے، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اپنے باپ کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ وہ باپ جس نے بچپن میں پالا پوسا، جس نے ہمارے لیے نہ جناب گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر کو دیکھا، نہ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کو دیکھا، ہمارے لیے سب کچھ کیا، آج میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنے باپ کو ہی اپنی باتوں کے نشانوں پہ رکھ لیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی ادا کرنے والوں، یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے کہ باپ کا احترام کرنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، یہ بھی میرے ابراہیم کی سنت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی افسوس کی بات کہ یہ تو لوگ انفرادی طور پہ اپنے جو ہے وہ والدین ان کے احترام میں کمی کرتے ہیں نا، انفرادی طور پہ توہین گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی افسوس کی بات لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے وطن عزیز کی اس اسمبلی کے اندر کہ جسے ملک کا سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، جہاں آپ کے ووٹ سے منتخب لوگ بیٹھتے ہیں، یہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ایسے بل پاس کیے جا رہے ہیں کہ جن کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے سامنے ڈٹ جائے اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر تیرا باپ تیری پرائیویسی میں مداخلت کرتا ہے، تو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو مقدمہ کر دے اس پہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔
یہ کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے اس امت کی نئی نسل کو؟ تمہیں رب سے ڈر نہیں لگتا؟ اسمبلیوں میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کی گئی مملکت اسلامیہ کی قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف قوانین پاس کرتے ہوئے رب کی بے آواز لاٹھی کو بھول جاتے ہو؟ اور جو نمرود کو مچھر سے مروا سکتا ہے، جو فرعون کو پانی میں غرق کر سکتا ہے، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگانے والے اور من اشد منا قوہ کے جناب والا راگ الاپنے والے، جس رب کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے، تم کیا چیز ہو؟ اس رب کے ساتھ ٹکر لیتے ہو، اس کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہو؟ ایسے قوانین پاس کرنے کی شریعت اسلامیہ میں اور مملکت اسلامیہ میں اور دین حنیف میں کوئی گنجائش ہو سکتی؟ جو قانون رب کے قانون کے ساتھ ٹکرائے، جو قانون ملت اسلامیہ کے ساتھ ٹکرائے، ایسے قانون کو اور ایسے بل کو ہم برداشت کرتے نہیں کرتے۔ اگر یہ حقیقت ہے، اگر یہ حقیقت ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا وہاں جا کے، لیکن چونکہ پھیلی ہوئی ہے بات، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ احباب تک بات پہنچاؤں۔ اگر یہ حقیقت ہے اور اس قسم کا یہ بل پاس ہوا ہے کہ جس کے اندر اولاد کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ تم نافرمانی کرو، تم جناب پرائیویسی والے جیسے مرضی معاملات کرو، اگر تمہارا والد تمہیں روکتا ٹوکتا ہے تم اس کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہو، اگر کوئی ایسی بات ہے تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایسے کسی بھی بل کو جو ہے وہ منظور کرتے نہیں کرتے، ایسے کسی بھی بل کو نہیں مانتے۔ ایسے بل کو چوہے کے بل میں تو ڈالا جا سکتا ہے، اسلام کا اور پاکستان کا قانون بنایا جا سکتا نہیں، بنایا جا سکتا۔ یہاں تو ہمارا معاشرہ تو اس قدر حسین ہے، اسلامی معاشرہ اگر ہو، اسلامی معاشرے کا تو حسن یہ ہے، اور تم اس معاشرے کو مغرب کی پلیدگیوں میں کیوں لے کے جانا چاہتے ہو؟ یہ تو ایسا حسین معاشرہ ہے۔ یہاں پچھلے دنوں میں نے دیکھا سعودیہ کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ چلا، سعودیہ کی عدالت کے اندر، اور مقدمہ کیا ہے؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ مقدمہ کیا ہے، کسی مال و دولت کا، کسی جائیداد کا مقدمہ نہیں ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ میری ماں بوڑھی ہے اور میرا بڑا بھائی جو ہے عرصہ دراز سے ماں کی خدمت کر رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی ماں کی خدمت کا ثواب لے لوں، لیکن مجھے ثواب نہیں لینے دیتا۔ عدالت میں مقدمہ ہوا، ماں کی عمر 100 برس سے زیادہ ہے، بڑا بیٹا جو ہے جس کے خلاف مقدمہ ہوا 80 برس سے زائد ہے، اور کرنے والا جو ہے وہ 60-70 کے درمیان ہے۔ وہ کہتا ہے اتنا عرصہ میرے بھائی نے والدہ کی خدمت کر کے جنت کما لی ہے، اب مجھے بھی جنت کمانے کا شوق ہے، مجھے موقع نہیں ملتا۔ اور بہرحال مقدمہ ہوا، بات ہوئی، جو ہے وہ فیصلہ چھوٹے کے حق میں ہوا، تو بڑا بھائی ایسے ڈھاڑے مار مار کے رو رہا تھا جیسے بہت بڑا خزانہ لٹ گیا ہو۔ تیرے اسلامی معاشرے کا تو یہ حسن ہے، اور تم کن پلیدیوں میں جا رہے ہو کہ جن معاشروں کی تاریکی یہ ہے، اس معاشرے کی تاریکی کا عالم یہ ہے کہ ایک ماں، یہ یورپین ممالک کی بات کر رہا ہوں جنہیں بڑا ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، جنہیں بڑا جناب تہذیب یافتہ مانا جاتا ہے، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کرتی ہے عدالت میں کہ میرا بیٹا مجھے وقت نہیں دیتا، اپنے کتے کو وقت دیتا ہے، میرے پاس نہیں بیٹھتا، اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ مقدمہ چلا، فیصلہ ہوا، جناب عدالت نے کہا کہ اے بی بی، ہم تیرے بیٹے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تجھے وقت دے، کیونکہ وہ خود مختار ہے، اور کتے کو وقت دیتا ہے تو یہ کتے کا حق ہے۔ استغفر اللہ۔ جہاں کتوں کو ماؤں پہ ترجیح دے دی جائے، ہم ان کی تقلید کریں؟ ہم ان جیسے قوانین بنا کر اپنے خاندانی نظام کو برباد کر کے مغربی نظام کو یہاں وطن عزیز پاکستان کے اندر اور اسلامی معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں؟ ہمیں کسی صورت بھی ایسا کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، ریاست مدینہ کے قوانین لے کے آئیے، سرکار مدینہ کے بتلائے ہوئے معاشرے اور میرے آقا کی سکھلائی ہوئی تہذیب و ثقافت کو ترویج دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی
जबरो महकूमी की जंजीरें, जमे ज़हनों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, तमद्दुन आया, तहजीब आई, अमन आया, करार आया, हुजूर आए तो आलम पे बहार आई, निखार आया। उस मुआशरे को लाके तो दिखाओ, उस हुजूर की बात उनकी जी हुजूरी करके तो दिखाओ, उनकी बात मानो तो सही, फिर देखो रब की नुसरतें और रब की रहमतें कैसे नाजिल होती हैं। तो खैर अर्ज कर रहा हूं कि जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको बेहसीयत बेटा देखा तो मुशरिक बाप को भी अब्बा जी कह के पुकार रहे। और हमारे लिए सबक और दरस है, हमें यह सबक दिया जा रहा है कि बाप का एहतराम करो, बाप का हया करो, बाप की इज्जत करो। बाप की दुआ जो है ना, बाप की दुआ, माँ की दुआ तो मशहूर है ना, वो भी लेनी चाहिए। माँ की दुआ भी बड़ी कीमती है, मशहूर है मकुल्ला, माँ की दुआ जन्नत की हवा। लेकिन जो बाप की दुआ है, सही हदीस है नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मफहूम उसका जिक्र किए देता हूं। बाप अगर अपनी औलाद का नाम लेके दुआ कर दे, अल्लाह रद्द करते ही नहीं। इस कदर कीमती दुआ है बाप। तुमने बाप को समझा क्या है? बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है। तुम अपने बाप के सामने डट के खड़े हो जाते हो और फिर खुद को मुसलमान भी समझते हो। जन्नत के महल्लात तुमने जनाब बनाए हुए हैं और दरवाजे को छोड़ देते हो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सीरत और किरदार से हमें यह सबक दिया है कि बाप का एहतराम लाजिम है, बाप का एहतराम फर्ज है। बाप का एहतराम करोगे, दुनिया में भी निजात है, आखिरत में भी निजात है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। आगे चलिए, मैंने जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहसीयत दाई इल्लाह देखा तो जनाब कमाल हिकमत और दानिश के साथ अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाते हुए और अकीदा तौहीद का प्रचार करते हुए देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी शुजाअत को देखा, उनकी इस्तिकामत को देखा तो जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले बुत शिकन, उनके बुत घर में दाखिल हुए और बुतों की ऐसी की तैसी करके रख दी, जिनके बारे में उनका अकीदा था कि जो इनको छेड़ता है वो फिर बचता नहीं है, जो इनको छेड़ता है उसकी टांगें टूट जाती हैं, उसका नुकसान हो जाता है, उसके अगले पिछले मर जाते हैं, उसका कारोबार तबाह हो जाता है। ये बदअकीदगी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कौम में जो मुशरिक थी। जरा अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाइए, कहीं हमारे यहां भी ऐसे अमाल अफाल तो नहीं हो रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के घर में दाखिल हुए, बुत खाने में दाखिल हुए, बुतों के बाड़े में दाखिल हुए और माबूदा ने बातिला की ऐसी की तैसी कर दी। और जब आने वाले आए, कौम ने आके देखा, ओहो हमारे माबूदों का ये हाल, कहने लगे समेना फतई, हमने एक नौजवान के बारे में सुना हुआ है, यज़्कुरुहुम, जो इनका तज़किरा करता है, युक़ालु लहू इब्राहीम, उसका नाम इब्राहीम है। इब्राहीम नामी एक नौजवान है जो वहाबी लगता है, वो बातें करता है ऐसी, ये कुछ नहीं कर सकते, ये ना करने वाले हैं ना भरने वाले, वो इनकी तौहीन करता है। हम तो इनकी इबादत करते हैं ना, इनके सामने मिठाइयाँ रखते हैं, इनके सामने खाने रखते हैं, इनके नाम के चढ़ावे चढ़ाते हैं, इनसे अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। एक नौजवान है हमारे अंदर जिसका नाम इब्राहीम है, वो इनकी गुस्ताखी करता है, हमें लगता है उसका ही काम है। और फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, अल्लाह की कसम बड़ा मजेदार रुकू है, घर जाके इसका तर्जुमा पढ़िए। पारा नंबर 17, सूरा का नाम सूरा अल-अंबिया और उसका रुकू नंबर 5। घर जाके इसका तर्जुमा पढ़िए, सच्ची बात है, मसले हल हो जाएंगे, बदअकीदगी की गिरें खुल जाएंगी, समझ आ जाएगी आपको कि हम कहां फिर रहे हैं और मालिक के हमसे क्या तकाजे हैं। गए, इब्राहीम से पूछा तूने ये काम किया है? कहने लगे फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, और इनसे पूछ लो अगर ये बोलते हैं, पूछ लो इनसे। सच्ची बात है। आज ये पिछले दिनों मैंने एक वाकया पढ़ा कि इसी तरह का कोई नौजवान था, इसी तरह तो खैर हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान कोई
اسی طرح کو مزار کے اوپر گیا اور وہاں سے ایک بڑا مہنگا فانوس جو تھا وہ اس نے اتار لیا، اتار کے اسے بیچا، ضرورت پوری کر لی، کو غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ پکڑا گیا بیچارہ، پکڑ کے اس کو لے کے آئے اور وہاں کے مجاوروں ملنگوں نے اور اس دربار مزار کے جو ماننے والے تھے معتقدین، انہوں نے پوچھا تمہیں ہمت کیسے ہوئی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ دربار پہ تو پیسے ڈالے جاتے ہیں، دربار پہ تو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، دربار مزار کی تو خدمت کی جاتی ہے، تو یہاں سے اتنا مہنگا فانوس اتار کے لے گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے مجھے جو اس نے جواب دیا نا، مجھے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات یاد آ گئی، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بس مانگا تھا، تو مجھے بابا جی نے حکم دیا کہ یہ فانوس اتار لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو، اگر مجھ پہ یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو، مجھ پہ یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو۔ پھر جو حالت قوم ابراہیم کی ہوئی، جیسا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سر جھکا لیے، کہنے لگے تجھے پتہ ہے نہیں بول۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، فرمایا فَتَعْبُدُونَ، انہوں نے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، انہوں نے جب سر جھکا لیے، ابراہیم فرمانے لگے أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ارے کیسے ہو تم، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے نہ نقصان کر سکے؟ افسوس ہے تمہارے اوپر بھی، اور جن کو تم پوجتے ہو مالک و ملک کو چھوڑ کر، واحد لا شریک کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان پہ بھی افسوس ہے، تم پہ بھی افسوس ہے۔ یہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو جو شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، جب کوئی دلیل نہ رہے باطل کے پاس تو حق کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ کہنے لگے حرقوا وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ مدد معبود کرتا ہے یا معبود کی جاتی ہے؟ وہ معبود کاہے کا جس کی مدد کرنی پڑے؟ مدد معبود کرتا ہے، ہمارا معبود واحد تو وہ ہے جو ہماری مدد بھی کرتا ہے، ہماری حفاظت بھی فرماتا ہے۔ افسوس ہے ان پہ جنہیں اپنے معبود کی حفاظت کرنی پڑے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ جس معبود کی حفاظت کرنی پڑے وہ معبود ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کہنے لگے جلا دو، تو ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دے دیا اس امت کو کہ جب محبت ہو تو پھر عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے نہیں، دوڑائے جاتے۔ جہاں محبت میں پختگی ہو، جہاں ایمان میں استقامت ہو، وہاں پھر مصلحت کوشی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری مصلحت کوشی اور ضمیر فروشی نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہے، ورنہ آج بھی جو ہو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج بھی سبھی معاملات ہو سکتے ہیں، ایمان تو ویسا لائیے۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں، اپنی بات کو سمیٹوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی حیثیت سے دیکھا تو باپ کا احترام سکھا رہے ہیں، باپ کے روپ میں دیکھا تو اسماعیل و اسحاق علیہ السلام جیسی جناب خوبصورت اولاد کی خوبصورت تربیت فرما رہے ہیں، داعی اللہ کے روپ میں دیکھا تو توحید کا علم لہرا رہے ہیں، عقیدہ توحید کی خاطر پوری قوم اور حاکم وقت سے ٹکرا رہے ہیں، توحید کے پرچار کے لیے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق سنا رہے ہیں، عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے گھر بار مال وطن سب کچھ لٹا رہے ہیں، مشرکین سے دو ٹوک انداز میں اعلان برات فرما رہے ہیں۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا به الا وحده حتى تؤمنوا بالله وحده، فرما کر مشرکین سے واضح طور پر برات کا اعلان کر رہے ہیں، اور وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہہ کر صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا پیام سنا رہے ہیں۔ یہ میرے ابراہیم علیہ السلام
ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے۔ اور میرے برادر، جب میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھا، اپنے ابراہیم کی پکاروں کو دیکھا، ابراہیم کی ندا کو دیکھا، تو میں نے دیکھا بغیر کسی وسیلے کے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، یہ بھی ایک سپیشل باب ہے قرآن کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ دعائیں ملیں گی۔ جناب ابراہیم بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، صرف ایک اللہ، ایک داتا و دستگیر، ایک غوث العظم، ایک مشکل کشا اور ایک حاجت روا کو پکار رہے ہیں۔ جائیے پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا ایک ہی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، کسی کے سامنے نہ سر کو جھکایا نہ دستے سوال دراز کیا۔ یہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ 86 سال تک مالک نے اولاد سے محروم رکھا، میرے ابراہیم نے کسی بھی در پہ جا کے سر کو جھکایا؟ میرے ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی ڈھیری اور کسی بھی بیری پہ جا کے جو ہے وہ بیٹا مانگا؟ نہیں مانگا۔ 86 سال تک اولاد نہیں ہوئی، ایک ہی دروازہ کھٹکھٹایا ہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ ایک ہی رٹ لگائی ہے، ایک ہی راگ الاپا ہے، میرے مالک نے اس وقت اولاد سے نواز دیا جب اولاد کے قابل بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بن کے تو دیکھیں، رب آپ کا نہ ہو جائے تو کہیے گا ما کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بنیے، اللہ کے بنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو وہاں بھی احسان نہیں چڑھایا، یا اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، کیا بات ہے، بس بخشش کی مور لگ گئی ہے، نہیں، فرمایا ربنا تقبل منا، اللہ کام تو کر دیا، قبول کر لینا۔ پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ اپنا فرما بردار بنا دینا، امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا، اللہ اپنی عبادت کے طریقے سمجھا دینا، تب علینا، اللہ میری توبہ قبول فرما دے۔ یہ میرے ابراہیم علیہ السلام نیکی کر کے بھی ڈر رہے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، استغفر اللہ، نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نافرمانیاں کر کے بھی نہیں ڈر رہے، عذاب نہ آئے تو کیا آئے۔ آخری بات عرض کروں، کہیں بیت اللہ کی آبادی کے لیے میرے ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک سے دعا کرتے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو ساتھ ہی دعا فرمائی، اللہ اس کو آباد بھی کر دینا، اور پھر فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا